یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، صدقہ موصوف بنے گا، یتبع اذن، اذن فاعل ہے، یتبع کے لیے فعل و فاعل مفعول بھی، جس کے پیچھے یہ کہ تکلیف اور ایذا رسانی ہو، یہ صفت بنے گا صدقہ کے لیے، متعلق خیر خیر خبر ہوگی۔ واللہ غنی حلیم، احسان جتلانے والے، ان صدقۃ المن، من والے صدقے سے اللہ بے نیاز ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ یہ کہ بے نیاز ہے، ریا والے یہ کہ صدقہ سے اللہ بے نیاز ہے، اور عذاب والے سے واللہ غنی حلیم، فقیر اللہ کا نائب ہے۔ ارے مولویو، فقیر اللہ کا نائب ہے اور مفتی بھی اللہ کا نائب ہے، عالم اللہ کا نائب ہے، بس سبحان اللہ۔ جب آپ نے فقیر کو پیسے دے دیا، فقیر کا قبضہ گویا کہ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے اللہ کا قبضہ ہے، اور مفتی جب دستخط کرتا ہے الجواب صحیح، اس کے بعد اپنا نام لکھتا ہے مفتی نظام الدین قربان جاؤں، سمجھے بھائی جان، وہ دستخط کرتا ہے کہ جی آیا سمجھ میں نہیں ہے، مفتی سعید احمد پالم پوری، مفتی نظام الدین، اس نے دستخط کر دیا۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المفتی یوقع عن اللہ، مفتی کی دستخط اللہ کی دستخط ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے مولوی صاحب بغیرت بننے کی کوشش نہ کرو، باغیرت بنو، سمجھے ملنگو، بھوک سے مرو گے نہیں، اللہ نے اپنی نیابت آپ کو عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ کے خلیفے میں کائنات میں، اللہ کے خلیفہ کائنات میں آپ لوگ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ تا مبالغہ کے لیے بہت بڑا خلیفہ، اور علماء اس وقت اللہ کے خلائف ہے، خلیفہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کو نعرہ تکبیر کو کہ نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، آپ نے نہیں سنا؟ اے بدبخت لوگوں، سمجھے پاکستان میں بھی، سمجھے بھائی اسلام اسلام آباد میں نعرہ تکبیر کیا ہے؟ نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، سمجھے، اور دوسرے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، سمجھے۔ حلیم اللہ کی ذات بے نیاز، بردبار ہے، بردبار ہے اللہ کی ذات کہ آپ کس قسم کی، میرے نائب کو آپ ستاتے ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ وقتی طور پر آپ کو گرفت نہیں کرتا۔ حلیم حیث لم یعجلکم بالعقوبت، کہ تمہیں جلدی گرفت نہیں کرتا۔ آگے چلو مولانا، دو مثالیں ہیں بالکل آسان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ بڑے بڑے چٹان اور پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے اوپر مٹی خوب جمی ہوتی ہے، پتھر چھپا ہوا ہے، آدمی کو اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ اگر اس کو پانی لگے اور بارش اس پر برسے تو اس سے کوئی پودا اگے گا، کوئی فصل اس سے اگے گی، کوئی پودا اگے گا، کسی جانور کے تو کام آئے گا، یہ توقع رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زوردار قسم کی طاقتور بارش آ جائے اور اس مٹی کو اٹھا کر کے پتھر کے اوپر سے بالکل لے جائے اور صاف صاف پتھر رہے، تو اب تیری امید بنے گی؟ اب بولو، آپ کی یہ امید رہ گئی؟ وہ توقع آپ کی اب رہے گی کہ یہاں سے کوئی پودا اگے گا؟ نہیں۔ اسی طرح جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو یہ ایک امید سی رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ میرے لیے باعث نجات بنے گا، یہ امید رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ میرے لیے باعث نجات بنے گا۔ لیکن جب اس میں ریا ہے، ریاکاری ہے، اور نام نمود اس میں ہے، یہ وہ طاقتور قسم کا بارش ہے کہ جس نے آپ کے صدقہ کو اڑا کر کے لے گیا، اب توقع نہ رکھو کہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا سوائے جہنم کے، آپ کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ آپ کو مثال مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ کوئی مسئلہ مشکل نہیں آیا سمجھ؟ دوسرا مسئلہ، ایک دوسری مثال ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا باغ ہے، یہ پٹھان اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے باغ 40 لاکھ 50 لاکھ میں 1 سال کا پھل وہ دیتے ہیں۔ 40 لاکھ 50 لاکھ ایسے ایسے باغات میں نے دیکھے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا پھل بیچتے ہیں۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، سمجھے، بوڑھا ہو گیا، سر اس کا لڑک رہا ہے، ہاتھ اس کے لڑک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بچوں کے لیے مکان کا انتظام بھی نہیں کیا ہے اور بہت سی چیزیں ان کے انتظام کرنی ہیں، لیکن ماشاءاللہ باغ اس کا خوب تیار ہے، باغ اس کا تیار ہے، پھل اس میں مکمل آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس پھل کے لیے ٹھیکیداروں کو بلائیں گے، پھل بالکل تیار ہونے والا ہے، 10-12 دن 1 ہفتہ لگے گا پھل کے رنگ پکڑنے میں، ذائقہ پکڑنے میں، ٹھیکیداروں کو بلائے گا، سودا لگائے گا کہ کتنے کے خرید رہے، آیا سمجھ؟
کہ کہے گا کہ 20 لاکھ، دوسرا کہے گا 25 لاکھ 30 لاکھ، اس طریقہ پر خوشیاں، بچے بھی خوشی منا رہے، بیوی بھی خوشی منا رہی ہے، بچے بھی کمزور چھوٹے چھوٹے، یہ بوڑھا بھی اس موقع پر کہ چلو اس دفعہ باغ کا پھل بکے گا، میں پہلے تو قرضے ادھر ادھر کرتا رہا، بچوں کا کچھ بنے گا۔ آیا سمجھ؟ اس کی امیدیں کتنی اس باغ سے لگی ہوئی، بچوں کی امیدیں لگی ہوئی، سب محتاج ہیں، لیکن رات کو سو گئے، ایک سخت قسم کی طوفان اور آندھی آ گئی، آگ بگولا، اس نے آ کر کے باغ کو بھسم کر دیا، آگ کو جلا کر کے رکھ دیا اس باغ کو، اور باغ کے سارے پھل یہ ہے کہ جا کر کے ضائع ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کہ اس عاجزی میں، اس کمزوری میں اس کا کیا حال ہوگا، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، سمجھے؟ اس کمزوری میں رب کے سامنے جب میں جاؤں گا، میں نے صدقہ کیا ہے دنیا میں، اور میں اس بوڑھا سے بھی زیادہ کمزور ہوں اللہ کے سامنے، ہم سب کو وہاں ضرورت ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کیا کریں، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، میں نے صدقہ کیا ہے۔ لیکن جب میں نے ریاکاری کی ہے تو جیسے کہ اس طوفان نے، آندھی نے باغ کو ختم کر دیا، پھل کو ختم کر دیا، میرے صدقے کو بھی اسی طرح یہ ختم کریں گے، اور میں اسی طریقے پر ذلیل ہو جاؤں گا جیسے کہ یہ بوڑھا ذلیل ہو گیا، وہاں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔